ریٹائر ہوئی ہیں اس وقت کیا پیسے کی ویلیو تھی اور آج کیا پیسے کی ویلیو ہے. کبھی ہمیں 5% دے دیتے ہیں, کبھی ہمیں 8% دے دیتے ہیں. تو اللہ خیر چلا. ان 40,000 پینشن کے اندر آپ اندازہ کریں کہ ہمارے 15,000 کے قریب بیوائیں ہیں, وڈوز ہیں, جن کی پینشنز بھی وہ گورنمنٹ والے نہیں دے رہے ہیں. گورنمنٹ میں جو پینشنز کا رائٹ ہے وہ 70% ہے, اور جبکہ یہ 50% دے رہے ہیں. اور اس کے اندر ہمارے وہ لوگ بھی ہیں جو 70-72 سال کی ایج پہ پہنچ چکے ہیں, جن کی دوبارہ پینشن پوری بحال ہو جاتی ہے, وہ بھی نہیں دے رہے ہیں. سب کو ٹیکس کی ورتی پیچھے لگا دیا. ہم لوگ کو کہیں کورٹ میں, کو کہیں کورٹ میں ہیں. اب کورٹ سپریم کورٹ ہم لوگ بھی جاتے ہیں. اب سپریم کورٹ میں ہمارے کیسز پہلے 2 سال سے پینڈ پڑے ہوئے ہیں, باوجود اس کے کہ ہم نے 2000 سے پلس چیف جسٹس آف پاکستان کو ریکویسٹ چٹھیاں بھیجی کہ یہ مہربانی کر کے ہمارے کیسز ارلی ہیئرنگ کے لیے کریں, اور اپنی کیا میں کمنٹ نہیں کر سکتا, ہمارے لیے معزز عدالت ہے, ٹھیک ہے نا. اور ہم لوگوں نے خود, ہمارے جو وکلاء حضرات ہیں, انہوں نے ارلی ہیئرنگ کے لیے درخواستیں دیں, لیکن سارے کے سارے پینڈ پڑے ہوئے ہیں. اور بہت سارے کیسز ہمارے لاہور ہائی کورٹ, اسلام آباد ہائی کورٹ, کراچی ہائی کورٹ, کوئٹہ, پشاور, ہر ہائی کورٹ میں باہر تاریخ پہ جاتے ہیں. یہ سملر کے چونکہ سپریم کورٹ میں پینڈنگ پڑا ہوا ہے, ہم لوگ نئی تاریخ دے دیتے ہیں کہ جب سپریم کورٹ ڈیسیژن آئے گا تو پھر اللہ خیر سنا. PTCL کی یہ اصلاحات مینجمنٹ ہے, نہ تو وہ پاکستان کے قانون مانتی ہے اور نہ ہی وہ حکومتی احکامات مانتی ہے. کوئی کسی قسم کا کوئی آرڈر ہو وہ نہیں مانتی, اور ان کو وہ پسے پشت پھیل دیا جاتا ہے. نہ کورٹ آرڈرز مانے جا رہے ہیں, نہ حکومتی احکامات مانے جا رہے ہیں. پنشنوں میں اضافہ ہوتا ہے, 15% ہوتا ہے, 3% دے دیں گے, 5% دے دیں گے, جیسا پہلے عرض کیا جا چکا ہے. وہی ہے بات کو ریپیٹ کر رہا ہوں کہ 15,000 ہمارے کولیگس جو ہیں وہ وفات پا چکے ہیں, اور ان کی بیوائیں, ہماری بھابیاں, ہماری بہنیں بیچاری در بدر رول رہی ہیں, اور ان کے بچے ہیں. ہم آپ سے یہ اپیل کرتے ہیں اور یہ چاہتے ہیں کہ کائنڈلی آپ ان معاملات کو ذرا محنت کر کے تھوڑا اجاگر فرمائیں گے تو ہم آپ کے مشہور ہوں گے. اسی لیے ہم آپ کے پاس حاضر ہوئے ہیں, اور یہی وہ تمام باتیں بلیک اینڈ وائٹ میں آپ تمام کے پاس ہم پہنچا دیتے ہیں. اور میں ریکویسٹ کروں گا جناب لطیف صاحب سے کہ وہ اس پر روشنی ڈالیں. تھینک یو ویری مچ. شکریہ جناب. اصل میں ہر ملک میں 2 بنیادی چیزیں ہوتی ہیں, ایک اس ملک کا قانون اور دوسرا اس ملک کے آلات ہوتے ہیں. قانون میں کلیئر کٹ جو 1991 کا پاکستان ٹیلی کمیونیکیشن کارپوریشن ایکٹ ہے 1991, اس میں کلیئر مینشن ہے کہ جو امپلائیز پرانے ٹرانسفر ہو کے آئیں گے ان کے حقوق کا تحفظ ہوگا, وہ ان کو کوئی آئٹم نہیں کرے گا, اور ان کے وہی بینیفٹس اس کو ملیں گے جو پہلے ان کو TNT والے بینیفٹ ملتے تھے. اس کے بعد 1996 پاکستان ٹیلی کمیونیکیشن ری آرگنائزیشن ایکٹ, اس میں بھی کلیئر کٹ, اس وقت میرے پاس کاپیاں ہیں اس کی, کہتے ہیں تو میں اس کو سنا دیتا ہوں, لیکن اس میں کلیئر کٹ مینشن ہے کہ جو امپلائیز ہیں وہ PTT کے ہیں یا PTC کے ہیں, پاکستان ٹیلی کمیونیکیشن کارپوریشن, 1/96 تک جتنے بھی امپلائیز انڈکٹ ہوئے ہیں وہ ریگولر ہوں گے, ٹرانسفر امپلائیز کہلائیں گے, اور ان کے حقوق کا تحفظ ہوگا, اور ان کی گارنٹر گورنمنٹ آف پاکستان ہے. یہ لا میں ہے, یہ پاس ہے باقاعدہ ظاہر دونوں اس سے, اور قانون کا شکل اختیار ہے. اس کے بعد یہ جب 2010 کے بعد انہوں نے کٹوتی شروع کی, جو لوگ سرونگ تھے تو ان کی تنخواہوں میں جو گورنمنٹ بڑھاتے تھے بیسک تنخواہ, فار ایگزامپل 10% بڑھاتے تھے, تو یہ نہیں بڑھاتے تھے. یہ بیسک انہوں نے اسٹاپ کر دی اپنی جگہ پہ. اپنی الاؤنسز دیتے تھے, وہ کمپنی تھی تو پرفارمنس الاؤنس دیتے تھے, پرفارمنس کسی کو کم دیتے تھے کسی کو زیادہ. وہ تھا بغیر تلوار, بغیر تیر اور بغیر کسی اور چیز کی. وہ تھی عیسائیت کے ساتھ, عیسائی پادریوں کے ساتھ پیغمبر اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا
جو مناظرہ اور آخر میں مباحثہ کی شکل میں وہ چیز سامنے آئی اور وہ ایک عظیم فتح تھی. اس دن اللہ تعالیٰ کا کرنا ہے کہ ہم لوگ آج آپ لوگوں سے بات کی کر رہے ہیں. دوستو، ہم لوگ جو ہیں بوڑھے ہو چکے ہیں، کمزور ہو چکے ہیں. ہمارے اندر ایسے لوگ ہیں جو 1990-91 میں ریٹائر ہوئے ہیں. تو آپ ایج لمٹ اندازہ لگا دیں کہ ان کی کیا ہوگی. تو جب بوڑھے ہو چکے ہیں ہم لوگ، تو ہمیں یہ ہماری حکومت پاکستان ہمیں روڈوں پر کیوں تنگ کرتی ہے؟